حضرت ذوالنون مصری، یہ تقریباً بزرگ ہیں غالباً 3 صدی ہجری کے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی کے، یہ داتا صاحب سے کوئی 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ تو اس حوالے سے داتا صاحب ان کی بڑی بات لکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ کسی ہستی سے، خاندان میں کسی بندے سے متاثر ہوتے ہوں گے، یا اپنی یاری دوستی اور اپنے حلقے احباب میں کسی بندے سے متاثر ہوتے ہوں گے۔ میں ہوں تو میں نے اپنے حلقے احباب میں کسی بندے سے متاثر ہوا ہوگا کہ یا فلاں بندے، مجھے فلاں بندے کی تقلید کرنی چاہیے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، مجھے ایسا ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں تاثیر۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کسی سے تاثیر لیتے تھے، اور جن سے تاثیر وہ لیتے تھے ان میں ایک نام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے مرید، یہ آپ کشف المعجوب میں داتا صاحب خود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، بحری سفر، سمندر کا، دریا کا سفر کر رہے تھے۔ تو رستے میں جیسے درمیان میں وہ آئے تو ایک دوسری کشتی پہ کچھ لوگ سوار تھے جو بڑے ہلڑ بازی کر رہے تھے، اور بدماش قسم کا ایک ٹولہ تھا، نوجوان کہہ لیں آپ، وہ جناب جیسے مستیاں کرتے ہیں، ڈینگیاں مارتے ویسے مار رہے ہیں اس دوسری کشتی میں۔ اب یہ جو آپ کے مرید تھے نا، انہوں نے کہا حضرت یہ جو ٹولہ آ رہا ہے نا، یہ پورے علاقے کا جوس ہے۔ اب اگلی بات میں نہیں کرتا، صرف اتنی آپ سمجھ جائیں گے، یہ پورے علاقے کا جوس ہے، یہ نچوڑ ہے، یعنی جو برائیاں ہیں اسی گروہ میں ہے ساری۔ حضرت جی مہربانی فرماؤ، آئی تے موقع مل گیا، کشتی ہے تے پانی ہے تے مہربانی کرو بد دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ انہوں کتنے ہی غرق کر دے کہ تاکہ پورے علاقے کی جان چھوڑ رہے ہیں، ساری بھی جان چھوڑ۔ انہوں نے کیا ہے مریدین، کس کو کہا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری کو۔ لکھ کون رہے ہیں؟ داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دعا مانگیے اور دعا کیجیے ان کے لیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے جو دعا مانگی ذرا سنیے۔ آپ نے فرمایا اللہ جس طرح اس دنیا میں تو نے اس گروہ کو عیش و عشرت دی ہے، یا اللہ ان کو قیامت کے دن اسی طرح عیش و عشرت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اے بزرگ کبھی بددعا نہیں دیتے، اللہ والے کسی کا برا نہیں سوچتے۔ ایک خیال کہہ رہا جو اے فلانے پیر میں 1000 بندے تک انہوں نے بددعا دے دینی ہے، خبردار اُتی بددعا نہ توڑا کخ نہ رہے، بے شک نہ رہے۔ بددعا فقیر نہیں دے سکتا، یہ حقیقت ہے۔ فقیر جو اللہ کے ساتھ جو ڈائریکٹ ہوتا ہے، جس کی تاریں ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ بددعا مخلوق کو نہیں دیتا، وہ دعا ہی دیتا ہے، وہ دعا ہی دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کی دعا بندے کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اور اکثر تار دیتی ہے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا، اس میں کیا کہا یا اللہ جس طرح ان کو آپ عیش و عشرت دی ہے نا، یہ خوش و خرم ہلڑ بازی کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور خوشی خوشی جناب اپنے کام کو جا رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی انہیں اسی طرح خوش آتا ہے، خوش آتا ہے۔ بزرگ نے ہاتھ واپس لوٹائے۔ اب ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آج اعلان ہوتا ہے وہ بابیں یا کہانیاں کچھ نہیں ہے، نہ بابیں کچھ ہے نہ ان کی کہانیاں کچھ ہے۔ ابھی واپس آئے ہاتھ، اور اتنی دیر تک جو کشتی دور ان لڑکوں کی تھی نا عباش کی، وہ قریب آ گئی ان کی کشتی کے، یعنی حضرت ذوالنون مصری اور ان کے جو احباب مریدین ان کے قریب آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ جو جوان تھے نا 5-7 بدماش قسم کے، عباش آوارہ قسم کے، جیسے ہی ان کی نظر حضرت ذوالنون مصری کے چہرے پر پڑے تو تمام کے تمام جتنے اس وقت وہ بدمعاش اور ڈاکو لٹیرے عباش آوارہ لوگ تھے، وہ تمام کے تمام رونے لگ گئے اور توبہ طائب ہو کے جناب ذوالنون مصری کے مرید بن گئے۔ ذوالنون مصری کے کیا بن گئے؟ مرید۔ بندے نے کیا تھی اس اللہ کے بندے نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ان کو ادھر بھی خوش رکھ، ادھر قبولیت ہو گئی۔ بظاہر چیزیں اور نظر آ رہی تھی، یہ تو بدماش ہے، عباش ہے، آوارہ ہے، وہ کچھ اور گیا کیا کس نے؟ لیکن وسیلہ کون بنا؟ بابا بنا، ایک بابا بنا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ یہ فتنوں سے بھی بچنا ہے ہم نے، جو موجودہ فتنے ہیں ان سے بھی بچنا ہے ہم۔ تو وسیلہ بنا، اللہ خود بھی ہدایت دے سکتا تھا اور دی بھی اسی نے ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے
ہدایت اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی دیتا ہے. لیکن بھائیوں بزرگوں دوستوں وسیلہ بن جاتے ہیں, وسیلے بھی بن جاتے ہیں. بعض وقت کوئی بابا وسیلہ بن جاتا ہے, بعض وقت اپنا نسبی بابا جس کو ہم باپ کہتے ہیں وہ وسیلہ بن جاتا ہے, بعض وقت ماں وسیلہ بن جاتی ہے, بعض وقت بھائی بن جاتے ہیں, بعض وقت پڑوسی بن جاتے ہیں, وسیلہ بن جاتا ہے. اور اسی کے ہم قائل ہیں. اس سے کوئی یہ بات نہ کہے کہ یہ تو مانتے نہیں ہے, نہ خدا کی توحید کے قائل ہے, نہ رسول اللہ کی رسالت کے قائل ہے, یہ تو بابوں کی کہانیوں کی چلتے ہیں. نہیں, بابوں کی کہانیاں ہم سنتے ہیں, سناتے ہیں اپنے بچوں. اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کشف المعجوب میں لکھی ہے کہ عیش و عشرت جس طرح جہاں پہ وہ گزارے تھے, ایک بندے کی زبان سے 2-3 جملے نکلے, اللہ تعالیٰ نے پوری کشتی میں سوار 10 تھے, 15 تھے, 20 تھے, ان کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اور ان کو نیکی کے راستے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا بھی واقعہ ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں یہ جملہ داتا علی حجویری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. وہ کتاب آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی. میں نے پہلے بتایا نئے بندوں کو یہ بات ان کے ذہن میں آنی چاہیے کہ 1000 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب. وہ لکھتے ہیں کہ یہ ذوالنون مصری تھے نا, یہ پہنچے ہوئے تو بہت تھے, جیسے میں نے بتایا کہ دعائیں آنن پانن مقبول ہوگی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا جا رہا ہوں, میں بڑا پی رہا ہوں, میری گدی بڑی. یعنی مرتے دم تک انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیا, اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اور جب یہ فوت ہونے لگے تو سنیے داتا صاحب ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ فوت ہونے لگتے ہیں نا تو ان کے جو ماتھا ہے نا, ماتھا, تو اس کے ماتھے کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ یہ جو شخص ہے نا جو اب آپ کے سامنے پڑا ہے, یہ جو شخص ہے یہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا ولی ہے, اور یہ اللہ کے رستے میں شہید ہے. یہ اس کے ماتھے پہ عبارت لکھی گئی جب وہ فوت ہوا. لیکن زندگی میں اس نے کسی کو نہیں کہا کہ میں بھی بڑی گدی کا مالک ہوں, میرے باپ دادا فلاں 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 تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب فوت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک خاصیت تھی اس کو ظاہر کروا دی. اسی طرح میں نے آپ کو دعا کی, وہ دعا اس نے نکالی تو اللہ نے فوراً قبول کر لی. یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں کہہ رہا ہوں, یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی یہ جو اندر کا انسان ہے اس کی تربیت کے لیے وقت دی. اور یہ انسان کا سب سے مشکل جگہ یہی ہے نا, وہ حدیث پاک میں کہ ان فی الجسد لمضغۃ, جسم میں ایک ٹکڑا ہے, لوتھڑا ہے, اور پہلا سال عمل کلو, جس سے وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گئے تو بندہ سارا ٹھیک, جب اسے فساد آ گئے تو بندہ سارا فساد. یعنی یہ جو نفس ہے انسان کو جو جوڑ کے رکھتا ہے, ہر وقت برائیوں کے راستے کی طرف لگائے رکھتا ہے, اس کو انسان نے اگر بندہ بنا لیا, متبع کر لیا, تابعداری سکھا دی تو بندہ بچ گیا.